باب نمبر 5، انسان جو خدا بن گئے۔ قصص الانبیاء کا مصنف نمرود کی خدائی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نمرود کنعان بن آدم بن سام بن نوح کا بیٹا تھا اور زبان اس کی عربی تھی۔ اس نے اپنے لشکر کی مدد سے ملک شام اور ترکستان کو فتح کیا، بعد ہندوستان اور روم کو بھی قبضہ میں لیا، اور مشرق سے مغرب تک تمام جہان پر اس کی حکومت تھی، اور بابل اس کا دارالسلطنت تھا۔ اس نے 1700 برس بادشاہت کی۔ وہ بڑا متکبر تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ آسمان کا خدا کیا چیز ہے؟ تب خدا نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا اور حضرت ابراہیم نے نمرود کو خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر نمرود نے یہ دعوت ٹھکرا دی۔ القرآن: کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی، وہی جس نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو حیات اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی حیات اور موت دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ 258۔ جب حضرت ابراہیم کی بت شکنی کا چرچا عام ہوا اور نمرود کو خبر پہنچی کہ ابراہیم دیوتاؤں کی پرستش کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ بہت برہم ہوا اور اس کے مصاحبوں نے اس کو مشورہ دیا۔ القرآن: اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو ابراہیم کو آگ میں جلا دے اور اپنے خداؤں کی نصرت کر۔ سورہ انبیاء 68۔ اور نمرود نے حکم دیا کہ ایک چہار دیواری ایسی بنا دو کہ احاطہ اس کا 12 کوس کا ہو، اونچائی اس کی 100 گز کی، اور منادی کروا دی کہ جتنے ہمارے دوست ہیں وہ لکڑی کاٹ کر لائیں اور اس احاطہ میں ڈال دیں، اور احاطہ لکڑیوں سے بھر گیا تو نمرود نے اس میں آگ لگوا دی، اور جب آگ کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے تو حضرت ابراہیم کو گوبھن میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اس وقت غیب سے آواز آئی۔ القرآن: ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلشن حیات بن گئی۔ تب نمرود نے ابراہیم کے خدا سے آسمان پر لڑنے کا عزم کیا۔ طبری کہتا ہے کہ نمرود نے گدھ کے 4 بچے پالے، اور جب وہ گوشت اور شراب پی پی کر خوب موٹے ہو گئے تو ان کو اپنے تخت کے چاروں پایوں سے باندھا اور چاروں کونوں پر ایک ایک نیزہ نصب کیا، اور اس نیزے کی اونچائی پر گوشت لپیٹ دیا تاکہ گدھ گوشت کی لالچ میں اوپر ہی کی طرف پرواز کرتے رہیں، اور خود تیر کمان لے کر تخت پر بیٹھا اور گدھ نمرود کو لے کر آسمان کی طرف اڑنے لگے، اور نمرود اتنی اونچائی پر پہنچ گیا کہ پہاڑ مٹی کا ڈھیر نظر آنے لگے اور کرۂ ارض سمندر میں جہاز کی مانند دکھائی دینے لگا۔ تب نمرود نے آسمان پر تیر چلایا، لیکن تیر واپس آ گیا اور نمرود اپنے ارادے میں ناکام رہا۔ آخرکار خدا کے حکم سے ایک کیڑا اس کی ناک میں گھس گیا، اور نمرود 400 برس تک اذیت اٹھاتا رہا اور ہلاک ہوا۔ قرآن شریف میں خدائی دعویٰ کرنے والے اس بادشاہ کا نام نہیں آتا، البتہ انجیل کے پرانے عہد نامے میں نمرود کا ذکر موجود ہے۔ کتاب پیدائش باب نمبر 10 اور یہود کی ابتدائی کتابوں میں بھی نمرود کے قصے تفصیل سے ملتے ہیں۔ عرب مفسر اور مورخ غالباً ان روایتوں سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کو متفقانہ طور پر نمرود لکھا ہے، اور قرآن شریف کی آیتوں کی تشریح میں اس بادشاہ سے وہ سب داستانیں منسوب کرتی ہیں جو یہود میں رائج تھیں، لیکن عراق کے آثار قدیمہ سے اب تک ایسی کوئی لوح برآمد نہیں ہوئی ہے جس سے ان روایتوں کی تصدیق ہوتی ہو۔ حتیٰ کہ بادشاہوں کی جو فہرستیں دستیاب ہوئی ہیں ان میں بھی نمرود نام کے کسی آدمی کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ہاں، موصل سے 22 میل کے فاصلے پر اشور نصیر پال 883
اور 859 قبل از مسیح نے جس مقام پر اپنا محل اور نیا دارالسلطنت قائم کیا تھا اسے ضرور نمرود کہتے ہیں۔ اشور نصیر پال بڑا جنگجو اور فاتح فرما روا گزرا ہے۔ عین ممکن ہے کہ شہر نمرود کے اس بادشاہ کی یا اس کے جانشینوں کی جنہوں نے یہودیوں کو اسیر کیا تھا داستان یہودی روایتوں میں منتقل ہو کر نمرود بادشاہ کی داستانیں بن گئی ہوں۔ گو نمرود کی شخصیت کا اب تک سراغ نہیں مل سکا ہے، لیکن گدھ کی پیٹھ پر بیٹھ کر آسمان پر جانے کا قصہ قدیم بابل 20ویں صدی قبل از مسیح اشوری اور نو اشوری عہد کے کئی نوشتوں میں ملا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گدھ کی داستان بہت پرانی ہے۔ سومیر کی فہرست شاہان میں کیش کے ایک بادشاہ اتانا کا ذکر آیا ہے جو گڈریا تھا اور آسمان پر گیا تھا۔ قدیم اکادی عہد کی ایسی کارتوسی مہریں بھی ملی ہیں جن پر ایک گڈریے کی تصویر کندہ ہے اور وہ گدھ کی پیٹھ پر بیٹھ کر آسمان پر پرواز کر رہا ہے۔ البتہ اتانا کی داستان میں سفر کے جو محرکات درج ہیں وہ نمرود کے سفر سے بالکل مختلف ہیں۔ اتانا بیچارہ تو لا ولد تھا، اس لیے وہ آسمان پر شجر تولید لانے گیا تھا، نہ کہ خدائے عرش کا مقابلہ کرنے۔ کہتے ہیں کہ اتانا بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اس کا خزانہ ہیرے جواہرات سے بھرا تھا، لیکن اس کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ بہت مخموم رہتا تھا۔ ایک دن وہ شہر سے دور جنگلوں میں گھوم رہا تھا کہ اس نے کسی پرندے کے کراہنے کی آواز سنی۔ بادشاہ آواز کی سمت چل پڑا اور جب آواز کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک زخمی گدھ کنویں کے اندر پڑا کراہ رہا تھا۔ اتانا نے پرندے سے پوچھا کہ اے پرندے، تو اس کنویں میں کیسے گرا اور تجھے کس نے زخمی کیا؟ گدھ نے کہا کہ اے بادشاہ، میں بڑا پاپی ہوں، ایک سانپ میرا دوست تھا، میں نے اس کے ساتھ بد عہدی کی، سزا بھگت رہا ہوں۔ اے اتانا، اگر تو مجھے اس قید سے رہائی دلوائے تو میں تیرے دل کی مراد پوری کر دوں گا اور تیری ملکہ کی گود 9 مہینے میں ہری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے گدھ کو کنویں سے نکالا اور جب اس کے پر سوکھ گئے تو اس نے بادشاہ سے کہا، تو میری پیٹھ پر بیٹھ جا، میں تجھے اڑا کر وہاں لے جاؤں گا جہاں شجر تولید اگتا ہے، لیکن خبردار راستے میں آنکھیں نہ کھولنا۔ بادشاہ نے گدھ کی ہدایتوں پر عمل کیا اور گدھ کی مدد سے شجر تولید حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ قدیم داستان گو نے تمہید میں خدائے عرش انو کے دربار کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ یہ قصہ اتنا پرانا ہے کہ اس وقت تک عراق میں بادشاہت بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ گدھ کی کہانی۔ عظیم دیوتا انو اپنے تخت پر بیٹھا تھا، وہی جو قسمت کا فیصلہ کرتا ہے، اور دوسرے دیوتاؤں سے زمین کے بارے میں مشورہ کر رہا تھا۔ ان دیوتاؤں سے جنہوں نے چاروں کونے پیدا کیے وہ سب انسان کے خلاف تھے، بس انہوں نے انسان کے لیے وقت مقرر کر دیا تھا۔ اس وقت تک کالے بال والوں نے کسی کو بادشاہ نہیں بنایا تھا، اس وقت تک کسی کے سر پر تاج بھی نہیں رکھا گیا تھا، نہ کلغی باندھی گئی تھی اور نہ عصائے شاہی میں لاجوردی کا جڑاؤ کام بنا تھا۔ دیوتاؤں کے مندر بھی تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ 7 دیوتاؤں نے آباد کاروں پر پھاٹک بند کر دیے تھے اور عصائے شاہی، تاج، کلغی اور گڈریے کا آنکس، بادشاہت کی تمام علامتیں سب عرش پر انو کے پاس جمع تھے، کیونکہ اس وقت تک زمین کے باشندوں کے بارے میں دیوتاؤں نے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا۔ تب بادشاہت آسمان سے اتری۔ اسی تمہید کے بعد قصے کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ ایک گدھ کسی پیڑ پر رہتا تھا، اسی میں ایک سانپ نے
بھی اپنی بل بنا رکھی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد سانپ اور گدھ میں دوستی ہو گئی اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ انہوں نے بہادر شمس کے روبرو قسم کھائی کہ جو کوئی اپنے عہد کے خلاف ورزی کرے شمس اسے جلاد کے حوالے کرتے اور وہ راستہ بھول کر بھٹکتا پھرے، اور پہاڑ اپنے دروں کو اس پر بند کرتے اور شمس کا جال اسے پکڑ لے اور گرا دے۔ جب گدھ جنگلی بیل یا جنگلی گدھے کا شکار کرتا تو سانپ اس میں حصہ لگاتا اور کھا کر اپنے بچوں کو پھرانے چلا جاتا۔ جب سانپ پہاڑی بکرے یا ہرن کو مارتا تو گدھ اس میں حصہ لگانے آ جاتا اور کھا کر اپنے بچوں کو پھرانے چلا جاتا۔ اس طرح بہت دن گزر گئے اور گدھ کے بچے عمر اور وزن میں خوب بڑھ گئے۔ تب گدھ کے دل میں بدی نے گھر کیا اور اس نے اپنے دوست کے چھوٹے بچوں کو کھانے کا تہیہ کیا۔ اس نے منہ کھولا اور اپنے بچے سے کہا، میں سپولوں کو کھاؤں گا اور آسمان پر اڑ جاؤں گا اور درخت کی چوٹی پر اتر کر اس کے پھل سے پیٹ بھر لیا کروں گا۔ مگر اس کا بچہ بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے باپ سے کہا، باپ ایسا ہرگز نہ کرنا ورنہ شمس کا جال تجھے پکڑ لے گا، شمس کا سراپ تجھے ہلاک کر دے گا۔ لیکن گدھ نے بیٹے کی بات نہ مانی اور نیچے اترا اور سپولوں کو کھا گیا۔ دوپہر میں جب سانپ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر لوٹا اور بل میں گیا تو اس کے بچے غائب تھے۔ اس نے ہر جگہ ڈھونڈا مگر بچوں کو نہ پایا۔ تب وہ شمس کے روبرو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اس نے رو رو کر شمس سے فریاد کی، بہادر شمس، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، میں نے گدھ کو اپنا دوست بنایا اور اس کی خدمت کی، لیکن گدھ آیا اور میرے بچوں کو کھا گیا۔ اب میرا گھونسلہ ویران ہے، میرے بچے مر چکے ہیں۔ او شمس، گدھ نے میرے ساتھ جو بدی کی ہے اس سے آگاہ ہو۔ او شمس، بے شک تیرا جال پوری زمین پر پھیلا ہوا ہے اور آسمان بھی اس کے پھندے میں اسیر ہے، پس گدھ تیرے جال سے بچ کر جانے نہ پائے۔ بدکار زوجو دوستوں کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ جب شمس نے سانپ کی فریاد سنی تو اس نے اپنا منہ کھولا اور سانپ سے کہا، تو یہاں سے روانہ ہو جا، پہاڑ کو عبور کر، وہاں میں تیرے لیے ایک جنگلی بیل کو باندھ دوں گا، تو اس کا پیٹ پھاڑنا اور اس کے اندر چھپ کر بیٹھ جانا۔ تب ہر قسم کے پرندے آسمان سے بیل کا گوشت کھانے نیچے آئیں گے، اور گدھ بھی آئے گا، کیونکہ اس کو اپنا خراب انجام معلوم نہیں ہے، مگر وہ بڑی احتیاط سے آئے گا اور پیٹ کے اندر گوشت تلاش کرے گا۔ جب وہ اندر داخل ہو تو اسے پکڑ لینا اور اس کے پنکھ اور چونچ توڑ دینا اور اسے ایک گڑھے میں پھینک دینا، جہاں وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ شمس کے حکم کے مطابق سانپ نے پہاڑ عبور کیا، اور جب وہ بیل کے پاس پہنچا تو اس نے بیل کا پیٹ چاک کیا اور اس کے اندر اپنا بسیرا بنایا، اور ہر طرح کے پرندے گوشت کھانے آسمان سے نیچے آئے۔ اگر گدھ کو اپنا انجام معلوم ہوتا تو وہ دوسرے پرندوں کے ساتھ گوشت کھانے کبھی نہ آتا۔ گدھ نے منہ کھولا اور اپنے بچے سے کہا، آؤ بچے، بیل کا گوشت کھانے چلیں۔ لیکن بچہ بہت ہوشیار تھا۔ اس نے باپ سے کہا، باپ، نیچے مت اترو، شاید بیل کے اندر سانپ چھپا بیٹھا ہو۔ مگر گدھ نہ مانا۔ اس نے کہا، میں تو نیچے گوشت کھانے ضرور جاؤں گا، سانپ بھلا مجھے کیسے کھا سکتا ہے؟ اور وہ نیچے اترا اور بیل کے پاس گیا۔
اس نے بیل کا گلا حصہ غور سے دیکھا، اس نے بیل کا پچھلا حصہ غور سے دیکھا، پھر اس نے بیل کے پیٹ میں جھانک کر دیکھا، اور جب وہ اندر داخل ہوا تو سانپ نے اسے پروں سے پکڑ لیا۔ گدھ نے اپنا منہ کھولا اور سانپ سے کہا، مجھ پر رحم کھا، میں تجھے ایسا تحفہ دوں گا جو شادی میں دلہا کو دیا جاتا ہے۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا اور گدھ سے کہا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو شمس کو کیا جواب دوں گا؟ وہ الٹے مجھی کو سزا دے گا۔ پس اس نے گدھ کے پنکھ اور چونچ توڑ ڈالے اور اس کے پر نوچ لیے اور اسے گڈھے میں پھینک دیا تاکہ وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اور گدھ روز شمس سے فریاد کرتا، کیا میں گڈھے میں پڑا پڑا جان دے دوں؟ خداوند میری جان بخشی کرتے، میں اب تک تیرے گن گاتا رہا ہوں۔ شمس نے اپنا منہ کھولا اور گدھ سے کہا، تو بدکار ہے اور تو نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ دیوتاؤں نے جس چیز کو منع کیا تھا تو نے وہ چیز کھائی۔ اب تو لاکھ وعدے کرے، میں تیرے پاس نہ آؤں گا، البتہ میں تیرے پاس ایک آدمی بھیجوں گا، وہ تیرا ہاتھ پکڑے گا۔ اتانا شمس سے روز التجا کرتا، شمس دیوتا، میں نے اپنی سب سے موٹی بھیڑیں تجھے کھلائیں، زمین میرے حلوانوں کا خون پیتی ہے، میں دیوتاؤں کی عزت کرتا ہوں۔ ندائے غیب سے محافظ دیوداسیوں نے ہر طرح کی مدد کی۔ خداوند، اب تو اپنے منہ سے مژدہ سنا، مجھے شجر تولید کی زیارت نصیب کر، میرا بوجھ ہلکا کر اور میرا ایک نام لیوا پیدا کر۔ شمس نے اپنا منہ کھولا اور اتانا سے کہا، تو سفر پر روانہ ہو اور پہاڑ کو عبور کر، وہاں تجھے ایک گڈھا ملے گا، گڈھے میں اندر جھانک کر دیکھ، وہاں ایک گدھ زخمی پڑا ہے، وہی تجھے شجر تولید کی زیارت کروائے گا۔ اتانا شمس کے حکم سے سفر پر روانہ ہوا، اس نے پہاڑ عبور کیا، اور جب وہ گڈھے کے پاس پہنچا اور اس کے اندر جھانکا تو وہاں ایک گدھ پھنسا پڑا تھا۔ گدھ نے اپنا منہ کھولا اور اتانا سے کہا، بتا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اتانا نے منہ کھولا اور کہا، میرے دوست، مجھے شجر تولید کا راستہ دکھا، مجھے شجر تولید بخش دے، میرا بوجھ ہلکا کر دے تاکہ دنیا میں میرا نام چلے۔ گدھ نے اتانا کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، تو بے شک اتانا ہے، تو مجھے اس گڈھے سے نکال، پھر میں تجھے اولاد دوں گا اور ابد تک تیرے گن گاتا رہوں گا۔ اتانا نے بڑی مشکل سے گدھ کو گڈھے سے نکالا۔ تب گدھ نے اتانا سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اور تم خداوند انو ان لیل اور ایا کے محل کے پھاٹک کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم نے تعظیم سے اپنے سر جھکا لیے ہیں۔ پھر ہم قمر، شمس، اداد اور اشتار کے پھاٹک پر پہنچے ہیں۔ میں نے پھاٹک کھولا اور ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو مجھے ایک سنہرے تخت پر اشتار بیٹھی ہوئی دکھائی دی، وہ چمکیلے زیورات سے لدی ہوئی تھی، اور اس کے تخت کے پایوں کے پاس شیر لیٹے سو رہے تھے۔ میں تخت کے قریب پہنچا تو شیر جاگ اٹھے اور خوف سے میری آنکھ کھل گئی۔ اشتار کی زیارت اس بات کی علامت تھی کہ اتانا کی آرزو پوری ہوگی۔ اس تمہید کے بعد گدھ نے اتانا سے کہا، میں تجھے انو کے دربار میں لے جاؤں گا، تو میرے سینے پر اپنا سینہ رکھ لے اور میرے پروں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لے اور اپنے بازو میرے بدن کے گرد حمائل کر دے۔ چنانچہ اتانا نے ایسا ہی کیا اور گدھ
اتانا کو لے کر عرش کی جانب پرواز کرنے لگا۔ جب وہ 1 کوس اوپر اڑ چکے تو گدھ نے اتانا سے کہا، میرے دوست ذرا زمین کی طرف دیکھو اور بتاؤ وہ کیسی نظر آتی ہے، اور سمندر اور ایکو پہاڑ پر بھی نظر ڈالو۔ اتانا نے جواب دیا کہ زمین ایک پہاڑی کی مانند ہے اور سمندر پانی کا تالاب معلوم ہوتا ہے۔ اور جب 2 کوس اوپر اڑ چکے تو گدھ نے پھر وہی سوال کیا، اور اتانا نے کہا کہ اب زمین ایک کھیت کی مانند ہے اور سمندر روئی کی ٹوکری معلوم ہوتا ہے۔ اور جب وہ 3 کوس اڑ چکے تو گدھ نے پھر وہی سوال کیا، اور اتانا نے کہا کہ اب تو مالی کے کنویں کی مانند نظر آتی ہے۔ اور اتانا ڈر گیا اور اس نے گدھ سے کہا، میرے دوست میں اس سفر سے باز آیا، تم مجھے واپس لے چلو۔ مگر گدھ نے دلاسا دیا اور اتانا کی ڈھارس بندھائی۔ وہ انو کے عرش پر پہنچے اور انو ان لیل اور آیا کے پھاٹک میں داخل ہوئے، اور انہوں نے دیوتاؤں کے روبرو تعظیم سے اپنے سر جھکائے۔ بالآخر اتانا شجر تولید حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور گدھ کی پیٹھ پر بیٹھ کر وطن واپس آیا اور اس کے اولاد ہوئی اور اس کا نام دنیا میں باقی رہا۔ عجیب بات ہے کہ اکادی اور اشوری نوشتوں میں کسی ایسے بادشاہ کا تذکرہ نہیں ملتا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو یا جسے رعایا دیوتا سمجھ کر پوجتی رہی ہو، بلکہ اکادی اور اشوری فرما روا تو دیوتاؤں کی خدمت کرنا اور ان کے لیے عالیشان معبد تعمیر کرنا اپنا فرض منصبی خیال کرتے تھے۔ وادی دجلہ و فرات کی داستانوں میں فقط ایک ہیرو گلگامش ایسا گزرا ہے جس کی خداوندی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، مگر وہ بھی فقط 3/4 دیوتا تھا اور 1/4 انسان، کیونکہ حیات ابدی اس کی قسمت میں نہیں لکھی تھی۔ لیکن مصر کے فرعون اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں دیوتا اور دیوتا کی اولاد خیال کرتے تھے۔ چنانچہ ایک شاہی رسم کے مطابق شادی کے بعد فرعون کی ملکہ خدائے مصر آمون را کے مندر میں جاتی تھی اور آمون کی خوابگاہ میں رات بسر کرتی تھی، اور آمون را فرعون کے بھیس میں خوابگاہ میں آتا تھا اور ملکہ کے ساتھ مباشرت کرتا تھا۔ یہ رسم اس وقت تک جاری رہتی جب تک ملکہ واقع حاملہ نہ ہو جاتی۔ اس مباشرت کا منظر دیر البحری اور لکسر کے قدیم معبدوں میں دیواروں پر بڑی چابک دستی سے کندہ کیا گیا ہے، اور اس کی رنگین تصویریں بھی بنائی گئی ہیں۔ تصویروں کے اندر ہیروغلافی خطوط میں اس منظر کی تفصیل بھی لکھ دی گئی ہے۔ اس بنا پر مصر کے بادشاہ آمون را کے اوتار تصور ہوتے تھے، اور ان کی ذات اتنی ہی واجب الاحترام اور سزاوار اطاعت و ستائش تھی جتنی آمون را کی۔ مصری عقیدے میں بادشاہ کبھی مرتا نہ تھا بلکہ آمون را کے پاس چلا جاتا تھا۔ اس عقیدے کے سیاسی مقاصد اور محرکات تو معمولی عقل کے انسان کی بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں، لیکن ہماری بحث کا موضوع ملوکیت کے روحانی حربے نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں دیوتاؤں اور خداؤں کا تصور کب اور کیسے پیدا ہوا۔ پچھلے باب میں عرض کیا جا چکا ہے کہ زراعت عورتوں کی ایجاد ہے، چنانچہ زراعت کے ابتدائی دور میں ہر جگہ عموی نظام قائم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ زرعی پیداوار کی افزائش کی تمام ساحرانہ رسمیں جگ ماتا یا مادر ارضی کی مورتیوں کے گرد گھومتی ہیں۔ لیکن جب انسان نے بھاری بھاری ہل ایجاد کیے تو عموی نظام کے لیے اجل کا پیغام آ گیا، کیونکہ ہل اور بیل کی مدد سے کاشتکاری کے لیے جس جسمانی قوت کی ضرورت تھی وہ فقط مردوں کو حاصل تھی۔
ہل کے ذریعے کھیتی باڑی کرنے سے زرعی پیداوار کئی گنا بڑھ گئی اور فاضل پیداوار کی خرید و فروخت کا رواج پڑا۔ پیداوار اور تجارتی لین دین میں جس نسبت سے اضافہ ہوتا گیا، عورت کا اثر و اقتدار معاشرے میں اسی نسبت سے گھٹتا گیا، یہاں تک کہ دنیا کے اکثر و بیشتر خطوں میں اموی نظام قریب قریب معدوم ہو گیا اور اس کی جگہ ابوی نظام نے فروغ پایا۔ اس سماجی انقلاب کا اثر زندگی کے دوسرے شعبوں پر بھی پڑا۔ مثلاً اموی نظام میں سحر کی تمام رسمیں عورتیں ادا کرتی تھیں، لیکن ابوی نظام کے تسلط کے بعد سحر کا سارا کاروبار عورتوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عہد ماضی کی یاد تازہ کرنے کے لیے اگرچہ اکا دکا جادوگرنیاں ابوی نظام میں بھی باقی رہیں، لیکن اب ان کی حیثیت بالکل ثانوی تھی۔ یہ بتانا تو مشکل ہے کہ وادی دجلہ و فرات میں اموی نظام کی جگہ ابوی نظام کب رائج ہوا۔ البتہ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اموی نظام وہاں شہری ریاستوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ یہ بھی ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ انسان کے ذہن نے دیوتاؤں کی تخلیق ابوی نظام ہی کے زمانے میں کی، خواہ یہ ابوی نظام گیا ہستانی اور غلہ بانی کے دور کا ہو، آریاؤں کے دیوتا یا ہل اور کانسے کی تہذیب کے دور کا، مصر، عراق وغیرہ۔ البتہ یہ مسئلہ غور طلب ہے کہ انسانی معاشرے کو ان دیوتاؤں کی ضرورت کیوں پیش آئی اور ذہنی شعور کی کس منزل پر پہنچ کر انسان نے اس ضرورت کو محسوس کیا۔ ان سوالوں کے جواب میں علماء آثار قدیمہ کے انداز فکر سے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ پروفیسر فرینکفرٹ اور جیکبسن نے اپنی تصنیف فلسفے سے پہلے میں قدمار کے انداز فکر کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ لوگ قدرت کے تمام مظاہر کو فعال اور صاحب ارادہ شخصیتیں تصور کرتے تھے۔ ان کے نزدیک بعض شخصیتیں بڑی مشفق اور مہربان تھیں، جیسے زمین، سورج اور چاند کی شخصیتیں۔ بعض شخصیتیں بڑی طاقتور تھیں، جیسے آندھی اور بجلی اور طوفان کی شخصیتیں۔ بعض شخصیتیں بڑی پر اسرار اور پیچیدہ تھیں، جیسے پانی کی شخصیت کہ خوش ہو تو کھیتیاں لہلہائیں اور چراگاہیں سرسبز ہو جائیں، اور نہ خوش ہو تو پانی کا بہاؤ انسانوں، فصلوں اور مویشیوں سب کو فنا کر دے۔ بعض شخصیتیں بڑی ڈراؤنی تھیں، جیسے بیماری اور موت کی شخصیت۔ قدیم انسان ان شخصیتوں کے لیے دیوتا کی اصطلاح استعمال کرتا تھا، مگر وہ ان دیوتاؤں کو فوق الفطرت یا ماورائے حقیقت نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس نے تو ان دیوتاؤں کو انسانی شکلیں، صورتیں، عادتیں اور خصلتیں بھی عطا کرتی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ یہ دیوی اور دیوتا انسان کے مانند کھاتے پیتے اور آرام کرتے ہیں، انسانوں ہی کی مانند ان کی شادی ہوتی تھی اور انسانوں ہی کی مانند وہ اولاد پیدا کرتے ہیں۔ یہ دیوی دیوتا عشق کی لذتوں اور ہوس کی بے شرمیوں سے بھی آشنا تھے۔ ان سے نیکیاں بھی سرزد ہوتی تھیں اور بدیاں بھی۔ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی تھے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہتے تھے، اور روتے بھی تھے اور غصہ بھی کرتے تھے۔ بیماریاں انہیں بھی ستاتی تھیں اور لافانی ہونے کے باوجود کبھی کبھی متعلقہ ظلمات کا دست و دراز انہیں بھی موت کے مزے چکھا دیا کرتا تھا۔ غرض یہ کہ ان دیوتاؤں کا رہن سہن انسانی معاشرے کا پرتو تھا۔ اس بنا پر یونان کے مشہور مورخ زینوفون 430 اور 355 قبل از مسیح نے مزاحیہ انداز میں کہا تھا کہ اگر گھوڑے، بیل اور شیر بھی دیوتاؤں کو مانتے ہوتے تو ان کے دیوتاؤں کی شکلیں اور خصلتیں گھوڑے، بیل اور شیر سے مشابہ ہوتی۔ اور ارسطو نے اپنی کتاب
سیاسیات میں لکھا تھا کہ انسان فقط اپنے دیوتاؤں کی شکلوں کا قیاس اپنی شکلوں سے نہیں کرتا بلکہ ان کی زندگی کے طور و طریقوں کو بھی اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ مگر بعض علماء عمرانیات، ہربرٹ اسپینسر اور گرانٹ ایلن وغیرہ ان نظریوں کو نہیں مانتے اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ مظاہر قدرت کو دیوی دیوتاؤں کا روپ دینے کے لیے جو ذہنی شعور درکار ہوتا ہے، ابتدائی انسان اس سے محروم تھا۔ وہ اگر شعور رکھتا تھا تو فقط اپنے اسلاف کا، وہ اسلاف ہی کے حقیقی اور فرضی کارناموں سے واقف تھا اور ان کو یاد کرتا رہتا تھا۔ امتدائی زمانہ کے ساتھ ان اسلاف کی اصلی شخصیتیں روایتوں کے انبار تلے دب گئیں۔ رفتہ رفتہ حقیقت پر خرافات کی اتنی تہیں جم گئیں کہ لوگ اسلاف کی اصل شخصیتوں کو بھول گئے اور افسانوی شخصیتوں کو دیوتا سمجھ کر ان کی پرستش کرنے لگے۔ اگر کسی شخص کے کارنامے قبیلے تک محدود رہے تو وہ قبیلے کا دیوتا کہلایا۔ اگر کسی شخص کو قومی سورما کا رتبہ نصیب ہوا تو وہ پوری قوم کا دیوتا قرار پایا، اور اگر اس کے کارناموں نے پورے ملک کی زندگی کو متاثر کیا تو وہ پورے ملک کا دیوتا تسلیم کر لیا گیا۔ ان عالموں نے قدیم مصور یونان، چین، روم، الکبرا اور ہندوستان کی تاریخوں سے اسلاف پرستی کی بکثرت شہادتیں پیش کی ہیں اور بتایا ہے کہ کس طرح بعض نامور بادشاہوں یا ہیروؤں کو ان کے مرنے کے بعد دیوتا کا مرتبہ حاصل ہوا۔ مثلاً رگ وید کا سب سے بڑا دیوتا اندر دراصل ان آریہ قبیلوں کا ہیرو تھا جنہوں نے وادی سندھ کی تہذیب کو تاراج کیا۔ اسی طرح رام چندر اور کرشن مہاراج وادی گنگا جمنا کے قدیم ہیرو تھے جن کو دیوتا کا رتبہ مل گیا۔ ان دانشوروں نے دور حاضر کی ان پسماندہ قوموں کے اسلاف پرستی کی بھی بکثرت مثالیں دی ہیں جو اب تک ہر مرنے والے کو دیوتا سمجھتی ہیں اور فقط انہی کی پرستش کرتی ہیں۔ ہربرٹ اسپینسر تو اپنے دعوے میں یہاں تک مبالغہ کرتے ہیں کہ تمام دیوی دیوتا خواہ وہ مصر کے ہوں یا چین اور یونان کے، عراق کے ہوں یا ہندوستان اور میکسیکو کے، ابتدا میں دراصل نامور اسلاف ہی تھے۔ دانایان آثار عمرانیات نے دیوتاؤں کے ضمن میں خدائے واحد کے تصور سے بھی بحث کی ہے۔ وہ علماء مذہب کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے کہ ابتدائی انسان ایک خدا کو مانتا تھا اور اس کی عبادت کرتا تھا، یا یہ کہ شرک کی بدعتیں وحدانیت کے بعد نمودار ہوئیں۔ تب وحدانیت کی تبلیغ کرنے والے پیغمبر آئے اور انہوں نے وحدانیت کو شرک کے بتوں سے پاک صاف کیا۔ علماء عمرانیات کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ انسان ابتدا ہی سے وحدانیت پرست تھا۔ یہ درست ہے کہ شرک اور بت پرستی کا قلع کما خدائے واحد پر ایمان لانے والے مذاہب نے کیا، لیکن اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ ابتدائی انسان بھی موحد تھا۔ گرانٹ ایلن نے تو یہودیوں کے خدائے واحد یہوہ سے بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ یہودی حضرت موسیٰ کے بعثت کے سینکڑوں برس بعد تک متعدد مقامی اور قومی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کا خدائے واحد پر تصور 5ویں-6 صدی قبل از مسیح سے پہلے مکمل نہیں ہوا تھا۔ لیکن خدائے واحد کی بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے، کیونکہ دجلہ و فرات یا نیل کی وادی میں بسنے والی پرانی قومیں خدائے واحد کے تصور سے کبھی آشنا نہیں ہوئیں۔ مصر کے فقط ایک فرعون اخناتون 358 سے 375 قبل از مسیح نے وحدانیت کا سکہ بٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ وحدانیت بھی سورج دیوتا آتون کی تھی اور پروہتوں نے اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا تھا۔
بہرحال اسلاف کی عظمتوں کے افسانوں نے دیوتاؤں کا روپ اختیار کیا ہو یا مظاہر قدرت کی فعالی اور صاحب ارادہ شخصیتوں کا تصور دیوتاؤں کے پیکر میں ڈھل گیا ہو، یہ حقیقت ہے کہ دیوتاؤں کی تخلیق ذہن انسانی ہی کی مرہون منت ہے، مگر تخلیق کا یہ عمل کئی مدارج سے گزرا ہے، اور یہ وہی مدارج ہیں جہاں پہنچ کر انسان کی سماجی زندگی میں اہم تغیرات رونما ہوئے ہیں۔ سر جیمز فریزران مدارج کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ پہلا دور وہ تھا کہ جس میں سحر کو فروغ ہوا۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ خوراک تھا، چنانچہ انسان خوراک کی فراہمی کے لیے اپنی جسمانی طاقت کے علاوہ اعمال سحر سے بھی کام لیا کرتا تھا۔ ابتدا میں تو پورا قبیلہ ان رسموں میں برابر کا شریک ہوتا تھا، لیکن معاشرے میں جب تقسیم کار نے رواج پایا تو جادو منتر کے فرائض قبیلے کے سب سے تجربہ کار اور ذی فہم فرد کے سپرد کر دیے گئے۔ وہ فراہمی خوراک کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو گیا اور اس کی ساری قوت اور وقت ساحرانہ عمل کو مؤثر سے مؤثر تر بنانے پر صرف ہونے لگی۔ یہی شخص قبیلے کا حکیم اور طبیب بھی ہوتا تھا، اور وہ علاج معالجے کے لیے دھاتے اور جڑی بوٹیاں تلاش کرتا اور ان کی تاثیر معلوم کرتا تھا۔ موسم کی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنا اور ان تبدیلیوں کا جو اثر حیوانات اور نباتات پر ہوتا ہے اس سے آگاہی بھی جادوگری کے فرائض میں داخل تھی، اور قبیلے کو پورا یقین ہوتا تھا کہ ہماری شکاری مہمیں اس شخص کی ساحرانہ طاقتوں کی بدولت کامیاب ہوتی ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے تو آسمان سے پانی برسنے لگتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو ہوا کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے جادو کے زور سے شکار میں زخمی ہونے والوں کو اچھا کر دیتا ہے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے۔ وہی مویشیوں کی نسل بڑھاتا ہے اور اناج کی فصلیں اگاتا ہے۔ جس شخص میں اتنے اوصاف ہوں وہ ظاہر ہے کہ قبیلے کا سب سے صاحب اثر و اختیار شخص ہوگا۔ رفتہ رفتہ جب انفرادی ملکیت نے طاقت پکڑی تو ان ساحروں کی دولت اور قوت میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ بن گئے، اور بادشاہوں کے لیے خدائی کا دعویٰ کرنا چندان دشوار نہ تھا۔ چنانچہ سر جیمز فریزر دور حاضر کی پسماندہ قوموں سے مثالیں پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جنوب مشرقی افریقہ کی زمباز قوم فقط اپنے راجا کو دیوتا مانتی ہے اور اسی کی پوجا کرتی ہے۔ یہ راجا بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ بارش اسی کے حکم سے ہوتی ہے، اور اگر بادل کبھی حکم عدولی کرتے ہیں تو وہ آسمان میں تیر مار کر بادلوں کو سزا دیتا ہے۔ گرمی اور سردی کے موسم بھی اسی کی مرضی سے آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح وسطی افریقہ کی باگاندا قوم کا ایمان ہے کہ ان کا ساحر دیوتا جھیل نیانزا کے کنارے پہاڑوں میں رہتا ہے۔ اس دیوتا سے بادشاہ اور رعایا دونوں خوف کھاتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اس میں بیمار کو اچھا کرنے اور تندرست کو بیمار بنانے کی صلاحیت ہے۔ وہ چاہے تو بارش ہو اور نہ چاہے تو زمین کو پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہو۔ اروار قوم کا سردار بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ وہ کئی دن کچھ کھاتا نہ تھا اور ڈینگ مارتا تھا کہ میں خدا ہوں، مجھ کو غذا کی کیا ضرورت ہے، میں تفریحاً کبھی کبھار کچھ کھا لیتا ہوں۔ اور ادا قوم کے سردار نے انگریز افسروں سے جنہوں نے نائجیریا پر حملہ کیا تھا کہا تھا کہ خدا نے مجھے اپنا ہم شکل بنایا ہے اور میں خود بھی خدا ہوں۔ سیام کا بادشاہ بھی دیوتا کی مانند پوجا جاتا تھا۔ اس کی رعایا کو بادشاہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہ تھی۔ جب وہ سڑک پر گزرتا تو لوگ سربا سجود ہو جاتے تھے۔ اس کے لیے
چند الفاظ مخصوص تھے اور یہ الفاظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے سر کے بالوں، پاؤں کے تلووں، حتیٰ کہ اس کی سانس کے لیے بھی الفاظ مخصوص تھے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ جاپان کے موجودہ بادشاہ ہیروہیتو کو جاپانی قوم سورج دیوتا کا بیٹا اور دیوتا سمجھتی تھی۔ ان عقائد پر ہم کو حیرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان بھی گزشتہ 1300 سال سے ہر بادشاہ کو ذل الہی اور ذل سبحانی کہہ کر پکارتے رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام تمام مذاہب سے زیادہ وحدانیت کی تلقین کرتا ہے اور ملوکیت کے بجائے جمہوریت کا علم بردار ہے۔ وادی دجلہ و فرات کے دیوتاؤں کے ظہور و نمود کے بارے میں ہماری معلومات ہنوز بہت ناقص ہیں۔ چنانچہ وثوق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان لیل، آیا، انو اور دوسرے دیوتا دراصل سائریہ بادشاہ تھے جن کو لوگوں نے دیوتا بنا دیا، یا مظاہر قدرت کو شک سے پیکر دینے کے باعث یہ صورت پیدا ہوئی۔ البتہ یہ واقعہ ہے کہ دیوتاؤں کی آڑ میں ان کے پروہتوں نے اپنے عقیدت مندوں کے ذہنوں اور دلوں پر کئی ہزار برس تک حکومت کی۔ یہ پروہت پرانے زمانے کے ساحر ہی تھے جنہوں نے شخصی ملکیت کے دور میں ہر بڑے شہر میں اپنے اپنے مرکز قائم کر لیے تھے۔ وہی ان شہروں کے اولین سیاسی سربراہ بھی تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شہر کے بانی یا سربراہ کو آنے والی نسلوں نے دیوتاؤں کا مرتبہ دے دیا ہو اور شہر کے مرکز مذہبی معبودوں میں تبدیل ہو گئے ہوں، کیونکہ ان مرکزوں میں دولت کی فراوانی کا تقاضا یہی تھا کہ لوگوں کو اطاعت، عقیدت اور عبادت کی طرف مائل کیا جائے۔ عراقی دیومالا کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وادی فرات کے دیوتاؤں کے خد و خال شہری ریاستوں کے دور میں ابھرے۔ چنانچہ انسان نے دیوتاؤں کے معاشرے کا جو نقشہ بنایا وہ اس کے اپنے معاشرے ہی کا عکس تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ متعلق العنان بادشاہتیں ہنوز قائم نہیں ہوئی تھیں، بلکہ ریاستوں کا نظم و نسق جمہوری طریقوں پر چلتا تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عراق دیومالا میں کائنات کے تمام اہم مسائل دیوتاؤں کے مجلس شورا میں طے پاتے ہیں۔ کائنات پر کسی ایک دیوتا کی فرما روائی نہیں ہے، بلکہ جو فیصلہ بھی ہوتا ہے وہ باہمی صلاح مشورے سے ہوتا ہے۔ مجلس شورا ہی یہ فیصلہ بھی کرتی ہے کہ اس کے احکام کو نافذ کرنے کا فرض کس دیوتا کے سپرد کیا جائے۔ جس طرح جمہوری ریاستوں کے اندر سب لوگ برابر نہ تھے، بلکہ کوئی دولت مند تھا، کوئی محتاج، کوئی آقا تھا اور کوئی غلام، اسی طرح دیوتاؤں کی آسمانی ریاست میں بھی سب کے مرتبے مساوی نہ تھے، بلکہ وہاں بھی چھوٹے بڑے کی تمیز ہوتی تھی، اور انسان نے ان کے مرتبے کا معیار ان کی طاقت قرار دیا تھا۔ جو دیوتا جتنا طاقتور تھا، مجلس شورا میں مساوات کے باوجود اس کا اثر و اقتدار اتنا ہی زیادہ تھا۔ یہی طاقتور دیوتا مجلس شورا اور کابینہ کے رکن سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سب سے ممتاز مندرجہ ذیل دیوتا تھے: نمبر 1 انو، نمبر 2 انلیل، ایا جو ہوا اور طوفان کا دیوتا اور انو کا بیٹا تھا۔ نمبر 3 ان کی، زمین اور میٹھے پانی کا دیوتا۔ نمبر 4 نینورتا، جنگ کا دیوتا۔ نمبر 5 نن، ہورسک، مادر ارضی یا مادر کائنات۔ نمبر 6 انانا، اشتار، محبت اور افزائش نسل کی دیوی، انلیل کی بہن۔ نمبر 7 ارشکیگل، ملکہ ظلمات، موت کی دیوی، انانا کی بہن۔ نمبر 8 ننما، سین، چاند دیوتا۔ نمبر 9 انو، شمس، سورج دیوتا۔ انو کے لفظی معنی آسمان کی وسعتوں کے ہیں۔ یہ وسعتیں زمین، سورج، چاند سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ بسیط اور کشادہ ہیں۔ اس لیے دیوتاؤں کی مجلس شورا میں انو کی شخصیت سب سے زیادہ لائق احترام ہے۔ انو دیوتاؤں کے قبیلے کا سب سے بزرگ، سب سے سنجیدہ
سب سے متحمل مزاج اور باوقار فرد ہے۔ وہ قاعدے قانون سے کبھی انحراف نہیں کرتا اور نہ کبھی جانبداری دکھاتا ہے۔ وہ نہایت نیک، رحم دل اور خطا پوش ہے۔ ایک روایت کے مطابق کائنات کا خالق انو ہی ہے۔ انو نے سب سے پہلے آسمان پیدا کیا، تب آسمان نے زمین کو پیدا کیا، اور زمین نے دریاؤں کو پیدا کیا، اور دریاؤں نے نہروں کو پیدا کیا، اور نہروں نے دلدل کو پیدا کیا، اور دلدل نے کیڑوں کو پیدا کیا۔ دانت کے درد کا منتر۔ دیوتاؤں کی مجلس شورا طلب کرنا انو کا فرض تھا، البتہ وہ عام طور پر اظہار رائے سے گریز کرتا تھا۔ موجودات عالم کی تقدیر کا فیصلہ ایک لوح پر لکھ لیا جاتا تھا۔ اس لوح کا محافظ انلیل تھا۔ انلیل یا ایا، انلیل کے لفظی معنی طوفان کے آقا کے ہیں۔ عراقی دیو مالا میں انلیل سب سے زیادہ صاحب جلال اور طاقتور دیوتا شمار ہوتا تھا۔ وہ انو کی قوت تھا، انو کی طاقت کا مظہر تھا، اور مجلس شورا کے فیصلوں پر عمل درآمد کا فرض عام طور پر اسی کے سپرد ہوتا تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان اسی کا راج تھا۔ اسی نے زمین کو آسمان سے الگ کیا تھا، ورنہ ابتدا میں دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ مجلس شورا میں بھی اکثر اسی کی بات مانی جاتی تھی۔ مثلاً گلگامش کی داستان میں سور، فلک اور جمبا باقی ہلاکت کے بعد جب مجلس شورا میں انو یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ گلگامش اور انکدو میں سے ایک کو مرنا ہوگا، تو انلیل بڑے تحمقانہ انداز میں یہ فیصلہ صادر کرتا ہے کہ انکدو کو مرنا ہوگا، گلگامش نہیں مرے گا۔ شمس دیوتا دونوں کی وکالت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انکدو اور گلگامش نے سور، فلک اور جمبابا کو میری اجازت سے ہلاک کیا تھا، لہٰذا وہ بے قصور ہیں۔ مگر انلیل اسے یہ کہہ کر ڈانٹ دیتا ہے کہ تم روزانہ ان کے پاس جاتے ہو اور انہی میں گھل مل گئے ہو، اسی لیے ان کی وکالت کر رہے ہو۔ بیچارہ شمس خاموش ہو جاتا ہے اور انلیل کی بات مان لی جاتی ہے۔ انلیل کی اسی ہیبت اور طاقت کی وجہ سے نیفر جہاں انلیل کا بڑا مندر تھا، وادی کا سب سے مقدس شہر خیال کیا جاتا تھا، چنانچہ بابل کے عروج سے پیشتر سمیر اور اکاد کے بادشاہوں کی رسم تاج پوشی انلیل کے مندر ہی میں ادا کی جاتی تھی، اور وادی کا ہر بادشاہ اپنا وقار بڑھانے کی خاطر نیفر کو اپنی کلمروں میں شامل کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ سمیری اور اکادی زبانوں میں سب سے زیادہ بھجن اور گیت انلیل ہی کی تعریف میں ہے، اور جن لوگوں نے عراق میں آندھیوں کے جھگڑوں اور ریت کے بگولوں کی حشر سامانیاں دیکھی ہیں، وہ نجومی محسوس کر سکتے ہیں کہ وہاں کے قدیم باشندے اس جلالی قوت سے کیوں خوف کھاتے تھے اور اس کی خوشنودی اور رضا جوئی کی کیوں فکر کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک گیت میں انلیل کی حمد و ثنا ان لفظوں میں کی گئی ہے: انلیل کوہ عظیم کے بغیر کوئی شہر نہیں بن سکتا، کوئی بستی نہیں بن سکتی، کوئی دکان نہیں چل سکتی، بھیڑوں کا باڑا نہیں بن سکتا، کوئی بادشاہ پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی مہا پروہت پیدا نہیں ہو سکتا، دریاؤں میں سیلاب کا پانی چڑھ نہیں سکتا، سمندر کی مچھلیاں بیت کی جھاڑیوں میں انڈے نہیں دے سکتی، پرندے زمین میں گھونسلے نہیں بنا سکتے، آسمان میں گشت لگانے والے بادلوں سے نمی نہیں برس سکتی، پودے اور جھاڑیاں جو میدانوں کی رونق ہیں پنپ نہیں سکتی، کھیتوں اور مرغزاروں میں اناج کی بالیاں پھوٹ نہیں سکتی، پہاڑی جنگلوں کے درختوں میں پھل نہیں آ سکتے۔ سمیر و اکاد کے مشہور زمزمہ تخلیق کا ہیرو بھی انلیل ہی ہے۔ البتہ 19ویں صدی قبل از مسیح میں جب
بابل کو فروغ ہوا تو وہاں کے پروہتوں نے اس نظم میں تعریف کر کے ان لیل کی بجائے اپنے شہر کے دیوتا مردک کو داستان کا ہیرو بنا دیا۔ ان کی کے لفظی معنی آقائے ارض کے ہیں۔ اس دیوتا کی شخصیت بہت پیچیدہ ہے۔ وہ بیک وقت خشکی کا دیوتا ہے اور میٹھے پانی کا بھی۔ سامی لوگ اسے ایا کہتے تھے، یعنی پانی کا گھر۔ کسی ایک دیوتا میں خشکی اور تری کا امتزاج بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ تصور دراصل اس تجربے کا پرتو ہے جو دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا میں رہنے والوں کو ہر روز ہوتا ہے۔ وہاں دلدل اور ندی نالے اسی کثرت سے ہیں کہ خشکی اور تری میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا لازمی جزو ہیں۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ان کی شہر ارودو کا، جو اس خطے کی سب سے قدیم بستی ہے، خاص دیوتا تھا۔ ان کی دانائی اور فراست کا دیوتا تھا۔ وہ معلم عظیم بھی تھا اور علوم و فنون کا محافظ بھی۔ جادو منتر کرنے والے بھی اسی سے دعا کرتے تھے۔ وہ دیوتاؤں کا بڑا بھائی ہے جو خوشحالی لاتا ہے، جو کائنات کا حساب داں ہے اور ساری دنیا کا دماغ اور کان۔ ننا چاند اور سورج کی تابانی نے دنیا کی سبھی پرانی قوموں کو متاثر کیا ہے۔ چنانچہ ہندوستان، ایران، مصر اور یونان غرض کے ہر ملک میں چاند اور سورج کو رتبہ حاصل تھا۔ رگ وید اور پارسیوں کی مقدس کتاب گاتھا میں تو چاند کو سورج کی ثنا و صفت میں بکثرت گیت اور بھجن موجود ہیں۔ یہی صورتحال وادی دجلہ و فرات میں بھی پائی جاتی ہے۔ البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ مصر، ہند، ایران اور یونان کے برعکس اہل عراق چاند کو سورج پر فضیلت دیتے تھے۔ ان کے عقیدے میں اتو یا شمس دراصل ننا یا سین کا بیٹا تھا۔ اس طرح فلسطین اور شام کی پرانی قوموں کا بڑا دیوتا چاند تھا، جسے وہ ایلات کہتے تھے۔ چاند کی افضلیت کا سبب غالباً ان علاقوں کا موسم تھا۔ وہاں سورج کی تمازت اتنی تیز ہوتی ہے کہ لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے پناہ کے گوشے تلاش کرتے ہیں۔ البتہ رات آتی ہے اور چاند کی خنک روشنی سے صحرا اور ریگزار منور ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی جان میں جان آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں اور ماری ہریری کی بادشاہتیں بہت دن قائم رہیں، اور ان دونوں شہروں کا بڑا دیوتا چاند سین ہی تھا۔ جس طرح ہندو اکادشی اور پورنماشی کا تہوار مناتے ہیں، اسی طرح عراق کے لوگ سویل لا کا تہوار مناتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ ہندو چاند کی پہلی تاریخ اور 14ویں تاریخ کو مقدس مانتے ہیں، اور اہل عراق 30ویں تاریخ کو سو اللہ کے معنی ہاتھ اٹھانے کے ہیں۔ غالباً چاند کی 30ویں تاریخ کو جب رات اندھیری ہوتی تھی تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دیوتا سے واپس آنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک دعا ایشور بنی پال کے کتب خانے کی لوہوں پر لکھی ہوئی برآمد ہوئی ہے۔ اے سین، اے ننار، تو جو منور ہے، تو جو اپنے بندوں کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے، تیری مشل آگ کی مانند چمکتی ہے، تو مسافروں کی رہنمائی کرتا ہے، تو نے زمین اور آسمان کو روشنی سے بھر دیا ہے، تجھے دیکھ کر لوگوں کی ڈھارس بنتی ہے، تیری روشنی شمس کی مانند ہے جو تیرا پلوٹھی کا بیٹا ہے۔ عظیم دیوتا تیرے آگے سر جھکاتے ہیں اور زمین کے فیصلے تیرے روبرو رکھے جاتے ہیں۔ جب عظیم دیوتا تجھ سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو انہیں نیک مشورہ دیتا ہے۔ وہ مجلس شورا میں تیرے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ آج 30ویں تاریخ کو تجھے گہن لگ گیا ہے، پس میں نے تیرے
اعجاز میں لوبان اور نجور جلائے ہیں اور سب سے شیریں شراب نظر کی ہے۔ ایک گیت میں ننار کی ماورائی صفات بیان کرنے کے بعد شاعر اس کا رشتہ زمین سے ان لفظوں میں جوڑتا ہے، تو وہ ہے کہ جب تیرا کلام زمین پر نازل ہوتا ہے تو ہریالی اور سبزیاں اگتی ہیں اور بھیڑیں بکریاں موٹی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بڑھتی ہے اور صداقت و انصاف کا ظہور ہوتا ہے اور لوگ سچ بولتے ہیں۔ تیرا کلام دور آسمان میں اور زمین کے نیچے پوشیدہ ہے۔ تیرا کلام کون سمجھ سکتا ہے؟ کون اس کی ہمسری کر سکتا ہے؟ زمین اور آسمان میں تیرا کوئی ثانی نہیں۔